وحی نزل، کیا کوئی آسمان سے وحی آئی ہے؟ قال لا، کہ نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا۔ تو یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ تو ایک بہت مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے نبی رجب جو پچھلا مہینہ گزر گیا، اس کا جب چاند چڑھتا تھا تو رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 9 رمضان ملے اپنی زندگی میں۔ جب مدینہ میں روزے فرض ہوئے تو آپ نے 9 رمضان گزارے، 10ویں سے پہلے آپ اللہ سے جا ملے۔ تو اس مہینے کو، جیسے آپ تو تاجر لوگ ہیں، ہر تاجر کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس سیزن میں وہ بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے۔ رمضان ایک سیزن ہے، کس چیز کا؟ اللہ کو راضی کرنے کا، آخرت کو بنانے کا۔ جس اللہ نے یہ جہان بنایا ہے، اس نے اس کو دھوکہ کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ اپنی مل میں جا رہے ہیں، سوتر منڈی میں جا رہے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، زمینوں پہ جا رہے ہیں، کھیتوں پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب تمہاری نظر کا فریب ہے۔ تو جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس کو دھوکہ فرماتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دیتا ہے، کَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ یا اس کو یوں سمجھو جیسے تمہیں ریت میں پانی نظر آتا ہے، بہت لمبا چوڑا نظر آتا ہے لیکن ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت کے لیے سینکڑوں آیات اتار چکا ہے، جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اسے اللہ ہمیشہ کا گھر قرار دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت کی زندگی میں ٹائم لمٹ آف، ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ کی پکڑ ہے آگ، یا اللہ کی رحمت ہے جنت، جس میں ہمیشہ کی زندگی، اور ایسی ہے کہ جس کی جیسے اللہ کی ذات کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اس مرد عورت کو زندگی دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب یہ سیزن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں نا، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نفل کو فرض کر دیتا ہے۔ نفل اور فرض میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے ایک فرض روزہ چھوڑا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں روزے رکھتا رہا، قیامت تک، تو اس فرض روزے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ہر نفل فرض بن جاتا ہے، اور ہر فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک رکعت فرض پڑھی 70 لکھی جائیں گی، 2 رکعت پڑھی تو 140 لکھی جائیں گی، 4 رکعت پڑھی تو 280 لکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتے۔ پہلی امتوں کو رمضان ملا لیکن یہ دولت نہیں ملی کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، دوزخ کے بند ہو جائیں۔ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے شیطان قید نہیں ہوتا تھا۔ پہلی امتوں کا روزہ تھا افطاری سے افطاری، بہت لمبا ہو جاتا تھا، وہ لوگ بڑے پاورفل تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اور
روزہ کب شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد یوں آنکھ لگ گئی 1 منٹ بھی تو روزہ شروع ہو گیا، چاہے کچھ کھایا چاہے نہیں کھایا۔ تو اس 24 گھنٹے میں روٹی حرام، بیوی حرام، بیوی کے لیے خامد حرام، ہر شے۔ ہم پر بھی روزے ایسے ہی فرض ہوئے، پہلے 2-3 روزے اسی طرح رکھے گئے۔ اس کی وضاحت تو نہیں ملتی کہ کون سا روزہ تھا، کتنے دن گزرے تھے۔ قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ چرانے والے مزدور ہیں۔ وہ اونٹ چرا کے گھر پہنچتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں افطاری کا کوئی سامان ہے؟ وہ کہتی ہے کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگی تم بڑے تھک کے آئے ہو، تم بیٹھو میں کچھ کر کے آتی ہوں۔ وہ کہیں سے لینے گئی، لیٹ ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ یہ تھکے ہوئے آئے تھے، چارپائی پہ لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا یا ویحک یا ابن سرمہ، ارے سرمہ کے بیٹے تو بڑا بری طرح پھنس گیا۔ فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہ سورج ڈوب گیا تو سویا ہوا تھا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اب روزے تھے ہی ایسے تو انہوں نے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یہ کون بے ہوش ہوا؟ کہا جی قیس بن سرمہ۔ اما کیا ہوا؟ کہا جی وہ افطاری کے بغیر اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ سو گیا تھا۔ ہمارے نبی کو نا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا کہ میرے محبوب کے دکھ کو دور کریں اور ان سے یہ